جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ہستی کے لیے بنایا تھا۔ اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ یہ خاص سواری اس کائنات کے سب سے خاص ترین سفر کے لیے استعمال کی گئی۔ وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر کی ملاقات تھی۔ ناظرین، نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب کی سہانی اور نور بری رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچی زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ سہانی رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ فرمایا، اس لیے اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی جنت میں داخل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے مختلف تھا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ جس پر اس براق نے عرض کیا کہ میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ خدا جانے ان سے میری ملاقات کب ہوگی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو ہسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کے واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا جس کا رنگ انتہائی سفید تھا۔ یہ براق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے۔ جب یہ براق نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ دونوں صورتوں میں برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے نزدیک تشریف لائے تو اس براق نے خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ براق کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ براق
پاک بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ ناظرین، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔